ابوبکر قدوسی صاحب، محمد علی مرزا صاحب نے تو بڑوں پہ ڈال دی ہے کہ بڑے جو ہے نا وہ غلطی کر گئے ہیں، اس لیے ہماری پوری امت کو یہ غلطی بھگتنی پڑ رہی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے جی، دو الگ الگ معاملات ہیں. پہلے تو میں شاہ صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا. جو شاہ صاحب نے فرمایا، جو انہوں نے پوری ڈیفینیشن بتائی فرقوں کی، جب آپ اصطلاحات کی کتابیں اٹھاتے ہیں اور لغات کی کتابیں اٹھاتے ہیں، وہ ساری گفتگو ان کی وزن میں ہے اور بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگلا مرحلہ آ جاتا ہے ہماری بیسیکلی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کے تناظر میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم پیچھے سے اپنے معاشرے کے تناظر میں ہو رہی ہے. یہاں پہ اگر وہ کہا جائے فرقے، تو پھر اس طرح تو فرقے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پاکستانی فرقے کہہ لیں، پاکستان ناظر میں کہہ لیں، اس میں کوئی شبہ دینی فرقے نہیں ہیں، مکاتب فکر ہے، دینی فرقے بھی ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ بتاؤں، لیکن یہ جو تصویر علماء کرام کی کھینچی جاتی ہے کہ جیسے ان کے چہرے اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیسے ہیں، اور علماء کرام کو علماء کرام تک کہہ دیا جاتا ہے، ایسی صورتحال نہیں ہے. اگر یہ سارا کچھ اس طرح ہی تھا تو تحریک ختم نبوت کیا انڈیا سے کسی نے بندے نے آگے چلائی؟ 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی اور بڑا ایشو تھا، اور وہ پھر اس کے بعد 1972-73 میں بھی چلی ہے. اور وہ آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کتنا بڑا ایشو تھا. وہ اتنا بڑا ایشو تھا، وہ کوئی پاکستان کا مقامی ایشو نہیں تھا، امت مسلمہ کا ایشو. میں آپ کو بتاتا ہوں اس قانون سازی کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا میں معاملہ طے ہو چکا ہوا ہے. یعنی کہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کے علماء نے مل باہم بل کے، کیا اس میں سارے 71 میں غالباً قرارداد پیش ہوئی تھی، 74 میں 1974 میں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 دفعہ تحریک چلی اور اسے پیچھے بھی چلے جائیں. تحریک ختم نبوت، تحریک خلافت کنہوں نے چلائی تھی؟ کیا اس میں صرف ایک فرقہ تھا؟ سارے گروہ موجود تھے، سب نے مل کے چلائی. اور جب وہ آپس میں مل کے بیٹھ کے طریقے چلا رہے ہوتے تھے، ان دنوں کیا ایک دوسرے کو پیچھے منہ کر کے دیکھتے بیٹھتے تھے، یا ایک دوسرے کے ساتھ چائے نہیں پیتے تھے؟ سارا کچھ ہوتا تھا. یہ ایک پہلو ہے جس کو، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس طرح موجود ہے، یہ صورتحال بھی ہے، اس میں مانتا ہوں. نہیں، ختم نبوت کے معاملے میں تو سارے اکٹھے ہو گئے، تو دوسرے معاملات میں سارے اکٹھے ہونے میں کیا مسئلہ تھا؟ بھائی جب بھی مشترکات کا معاملہ آتا ہے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں. جب بھی مشترکات کا معاملہ آتا ہے، ختم نبوت کے علاوہ کوئی اور مثال ہے جب سب اکٹھے ہوئے ہوں؟ ایک مثال کوئی 70 کی تحریک جو ہے اتنی بڑی، اس سے بھی بڑی تحریک تھی. 70 کی تحریک اس سے بھی بڑی تحریک تھی، جس کو طریقہ نظام چاہے وہ پاکستان کے حوالے سے 31 علماء کے 22 نکات اس کی مثال ہے. خود آئین پاکستان جو ہے پاکستان بننے کی اگر بات کریں، اس میں تو کئی علماء نے مخالفت بھی کی تھی، کئی ایسے مکاتب فکر تھے جنہوں نے مخالفت بھی کی تھی. وہ تو ایویڈنٹ ہے، بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. وہ اس میں کوئی مکتبہ فکر نہیں تھا. دیکھیے ہمارے ہاں یہاں پہ روشن مثال بھی موجود ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت علامہ ثانوی جی شہید رحمہ اللہ جو تھے، وہ جب 29ویں رات کو دعا کرتے ہوتے تھے، اس میں دیگر مکاتب مولانا عبدالقادر آزاد بادشاہ مسجد کے وہ فارغ ہو گئے، ان کے پیچھے آ کے دعا کر رہے ہوتے تھے. مولانا سعید الرحمان علوی معروف دیوبندی اسکالر ہیں. میرے والد مکرم کے ساتھ ان کا اس طرح کا تعلق تھا کہ میرے والد مکرم کے مضمون کے جواب میں ان کا مضمون آتا تھا، ان کے جواب میں ان کا مضمون آتا تھا. ٹھیک ہے. شاہ اسماعیل شہید کے ناقد میرے والد کا مضمون آیا، ان کے جواب میں ان کا آیا. باقاعدہ مضامین چلتے رہتے. میرے والد صاحب کا حادثہ وہ دنیا سے گئے، جب تک سعید الرحمان علوی صاحب زندہ رہے انہوں نے ایک دن بھی ہمارا دروازہ نہیں چھوڑا. ہمیں پوچھنے آتے تھے، ہمارا حال احوال پوچھتے تھے. اگلی بات بتانے لگا، وہی سعید الرحمان علوی ان کی مسجد میں 27 رمضان کو جب درس ہوتا تھا علامہ ثانوی زیر کو بلاتے تھے. اس طرح کی میں ایک نہیں، اس طرح کی میں 100 مثالیں بتاتا ہوں. یہی چہرہ بھی تو نظر آنا چاہیے نا. مثبت پہلو یعنی کہ ہم اوائڈ کر دیتے ہیں، ہم صرف دیکھ منفی پہلو کی طرف رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ کتابوں میں کیا لکھا گیا اس دور میں بھی، میں اس دور میں آپ کو مثالیں بتا دوں گا. ترک موالات میں کیا علماء کا کردار تھا، طریقہ خلافت میں علماء کا کیا کردار تھا، طریقہ ہجرت میں علماء سارے اکٹھے نہیں تھے. مولانا ابوالکلام آزاد کو سارے مکاتب فکر نے مل کے کہا تھا آپ کو ہم امام الہند قرار دیتے، کوئی ایک بندہ ہو جس کے اوپر سارے اکٹھے ہو جائیں. الگ وہ سارا پولیٹکس کا معاملہ تھا، لیکن مختلف مسالک کے لوگ آپس میں مل بیٹھے کہ نہیں